بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدنی علما وارزقنا فہما۔ پچھلے درس میں حضرت آدم علیہ السلام سے جو لغزش اور حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطا ہو گئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جن کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا، اس کا تفصیلی ذکر پچھلی آیات میں اور پچھلے درس میں گزر چکا ہے۔ اور اسی طرح عصمت انبیاء کے متعلق انبیاء علیہم السلام کے ذات سے گناہ کا بلکہ گناہ نہیں بلکہ خطا کا سرزد ہونا کس انداز میں ہے، کس درجے میں ہے، وہ بھی اس کے متعلق بھی کافی وضاحت آ گئی ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام کے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محفوظ ہے۔ محفوظ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ صحابہ کرام سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو وہ اپنے نامہ اعمال میں باقی رہنے نہیں دیتے، فوراً اللہ تعالیٰ سے معاملہ صاف کر لیتے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتے، کہ ایسی توبہ کرتے کہ اگر ان کی توبہ اگر کسی ایک صحابی کی بھی اگر توبہ اگر پورے مدینے والوں پر بانٹ دی جائے تو وہ ان کے لیے کافی ہوگی، جیسا کہ احادیث میں ذکر ہے۔ تو یہ تو رہا حضرات انبیاء علیہم السلام اور اسی طرح حضرات صحابہ کرام کے متعلق۔ اب اللہ تعالیٰ نے کلام کے رخ کو ذرہ پھیرا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کلام کے رخ کو بدل کر اہل کتاب کی طرف کلام کے رخ کو پھیرا ہے، کیونکہ سورہ بقرہ مدنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں قرآن مجید کی ہدایت اور ہدایت کے سرچشمے ہونے کو ذکر کیا ہے۔ پھر اس ہدایت کے سرچشمے سے جو لوگ بہرور اور فیض یافتہ ہوں گے ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہیں، اور پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک وہ جو کھلے طور پر کفر اور عناد اور اسی طرح کھلے طور پر اللہ تعالیٰ کے نبی کی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے اور بت پرستی میں مشغول تھے۔ دوسرے وہ لوگ جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کا جامہ پہن کر بظاہر تو وہ اسلام کو قبول کرنے والے تھے لیکن حقیقت میں وہ یہودیوں کے اور اسی طرح منافقین اور اسی طرح کفار کے ہم رکاب تھے اور کفار کے ساتھی تھے، تو ان کو منافقین کے ذریعے تعبیر کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق بھی تفصیلی طور پر ان کا ذکر فرمایا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اور اسی طرح کفار کے دو قسم کے جو گروہ ہے، ایک تو کفار ہے اور ایک منافقین ہیں، ان کو عمومی طور پر خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی دعوت دی اور اپنی عبادت کی طرف بلایا۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر کی ہیں، اور اسی طرح بالخصوص اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی اس میں کسی شک اور شبے کی گنجائش نہ ہونے کو بتلایا، اور پھر قیامت تک کے لیے یہ چیلنج کیا کہ تم اس جیسی ایک صورت یا اس جیسی ایک آیت لے آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے چند اور نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ پھر اس کے بعد سب سے پہلے بشر اور سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے رسول حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو متوجہ کر کے فرمانا چاہ رہا ہے کہ تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کافی نعمتیں برسائی ہیں اور ان کو ملائکہ کے اوپر فوقیت دی اور ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ ان کو سجدہ کرے، اور یہ علم
کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر فوقیت دی، اور ابلیس کا بھی اسی ضمن میں ذکر آ گیا ہے کہ ابلیس نے اپنے بغض اور تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانا اور تکبر میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کٹ حجتی کرنے لگا۔ یہ تمام ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے کلام کے رخ کو پھیرا ہے، کیونکہ یہ صورت مدنی ہے، اور یہ مسلمہ اصول ہے کہ جو آیات اور جو صورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو ان کو مدنی کہا جائے گا۔ اور مدنی دور میں یعنی مدینہ میں یہود اکثر آباد تھے، کیونکہ تمام مکہ والوں کی اور اسی طرح تمام بت پرستوں کی نگاہ اہل کتاب کی جانب لگی ہوئی تھی، کیونکہ بت پرست لوگ یہ جانتے تھے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے کسی نہ کسی نبی کو مانتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کے پاس موجود ہے جس میں اس نبی کی تصدیق کی گئی ہے۔ تو تمام مکہ والے اس بات پر تاک لگائے بیٹھے تھے کہ کیا یہ اہل کتاب جس کو پڑھے لکھے کہا جاتا تھا اور جن کو یہ مانا جاتا تھا کہ یہ لوگ اہل کتاب ہے اور یہ لوگ ہم سے افضل ہے، اور عرب مکہ کے جو لوگ تھے، عرب کے یعنی مکہ میں جو لوگ بت پرست تھے، ان کے لیے قرآن میں امی لقب استعمال کیا گیا ہے، امی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی بالکل پڑھے لکھے نہیں، ان پڑھ لوگ جس کو کہا جاتا ہے۔ تو اور اہل مکہ کو اس پر فخر بھی تھا کہ وہ امی تھے، لیکن اہل مکہ کا تمام رخ اہل کتاب کی جانب یعنی مدینہ میں جو اہل کتاب یہود اور نصارہ بسے ہوئے تھے ان کی طرف متوجہ تھے، کیونکہ اگر یہ اہل کتاب اگر ایمان لاتے تو اہل مکہ کے لیے یہ بات آسان ہو جاتی کہ وہ لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ ان کے پاس تو کتاب ہے اسی لیے ہم ایمان لے آئے، یا وہ لوگ یہ آزمانا چاہ رہے تھے کہ کیا یہود و نصارہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں یا نہیں، کیونکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب بھی موجود ہے اور اس میں اس نبی آخر الزماں کی علامتیں بھی بتائی گئیں اور ان کی تصدیق بھی کی گئی۔ تو ان پڑھے لکھے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر ذکر کیا ہے، یعنی جس کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، کیونکہ اگر یہ لوگ اسلام کے دائرے میں آ جائیں گے اور اسلام کو مان لیں گے تو دوسرے لوگوں کے لیے آسان ہو جائیں گے، دوسرے لوگوں کے لیے آسانی کا معاملہ ہو جائے گا، اور دوسرے لوگ ان کے نقش قدم پر چل کر وہ لوگ بھی ایمان پر آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلام کے رخ کو بدل کر اہل کتاب پر جو اللہ تعالیٰ نے ایک زمانے سے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں برسائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں سے اس کا ذکر شروع کیا ہے، اور یہ کافی لمبا چل کر پارے 1 کے ختم پر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر ختم کیا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے تھوڑا بہت کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو دعوت اور لمحہ فکر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ اے اہل کتاب، میں تم پر اتنی نعمتیں برسا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمانا چاہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے خاندان پر کی ہے، تاکہ خاندان پر جو نعمتیں کی جاتی ہیں اس کے ذریعے انسان جلدی مائل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کلام کے رخ کو بدل کر اہل کتاب کی جانب کیا ہے۔ اہل کتاب میں 2 طرح کے لوگ تھے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے اور ان کو یہود کہا جاتا ہے، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معصوم مانتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معصوم نہیں مانتے تھے، ان کو کہا جاتا ہے نصارہ۔ اکثر بت پرست لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ مکہ میں تھے، اور یہود اور اسی طرح اکثر یہود اوس و خزرج جو مدینے میں تھے، اور اسی طرح نصارہ شام میں اکثر پائے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کلام کے رخ کو بدل کر اہل کتاب کی طرف، اور اہل کتاب پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندان پر جو بھی نعمتیں برسائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ان کا تفصیلی ذکر شروع کیا ہے۔ سب سے پہلے ترجمہ ملاحظہ فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میں نے تم پر جو انعام کیے ہیں ان کو یاد رکھو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم میرے عہد کو پورا کرو تو میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، میں نے جو کتاب نازل کی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود کتاب کی تصدیق کر رہی ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم ہی اس کے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، نہ حقیر قیمتوں کے بدلے میری آیات کو بیچ ڈالو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف میرے ہی غضب سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور میرے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب الہی کی تلاوت بھی کرتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ تو رہا ترجمہ، اب آگے اس کی تفسیر ملاحظہ فرمائیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں یا بنی اسرائیل استعمال فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ اسرائیل یہ دو لفظ سے مرکب ہے، اسراء اور ایل۔ اسراء کے معنی ہے بندے کے، اور ایل اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ عبداللہ، یعنی عبداللہ کے جو معنی ہوئے وہی اسرائیل کے معنی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یا بنی آل یعقوب نہیں فرمایا، کیونکہ یہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک دوسرا نام ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے اور اسی طرح بعض علماء نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کے دو نام نہیں تھے سوائے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو ذکر فرمایا ہے، اور انہیں یہ نہیں فرمایا یا بنی آل یعقوب، بلکہ یہ فرمایا یا بنی اسرائیل، تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ ہم لوگ اس اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے اس نیک بندے کی اولاد ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہم تک پہنچایا ہے اور لوگوں تک پہنچایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو بھی ہدایت ملی ہے اس پر وہ سب سے پہلے عمل کر آگے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہنچائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں خاص لفظ یا بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا ہے۔ اور ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ تفصیلی ذکر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک عمومی یہ چند 7 آیات ہیں یا یہ عمومی آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو عمومی نعمتیں ہوئی ہیں ان کو ذکر فرمایا ہے۔ تو یہاں کلام کو شروع کرنے سے پہلے یا بنی اسرائیل فرمایا ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے چند 7 آیات کے بعد پھر کلام کو تفصیل کے ساتھ ایک ایک نعمت کو گنوایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ نعمت، یہ نعمت، یہ نعمت، یہ نعمت، یہ نعمت، تو اس کا ذکر آگے تک ہے۔ تو پھر وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یا بنی اسرائیل کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ پھر جب نعمتوں کو پورا ذکر کر پھر آگے اللہ تعالیٰ نے پھر کلام کے انتہا پر جہاں بات ختم ہو رہی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے یا بنی اسرائیل فرمایا ہے۔ تو ان تمام کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دعوت فکر دینا چاہ رہا ہے کہ تم اللہ کے اس نیک اور برگزیدہ بندے کے اولاد ہو جو اللہ کا نبی بھی ہے اور اللہ کا پسندیدہ بھی برگزیدہ بندہ بھی ہے، تو تم اس کی بات مانو اور اس کی پیروی کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی بات فرمائی،
اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ ان نعمتوں کو یاد کرو جو نعمتیں میں نے تم پر کی ہیں۔ تو یہ ایک عمومی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، خصوصی بات جو خاص نعمتیں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر فرمائے ہیں وہ آگے اس کا ذکر ہے، لیکن یہاں ایک عمومی نعمت بیان فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تم پر برسائی ہیں ان تمام نعمتوں کو یاد کر لو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، کہ تم اللہ تعالیٰ کا عہد پورا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا عہد پورا کریں گے۔ اب یہاں اس عہد سے کون سا عہد مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل اور اہل کتاب تم اللہ کے عہد کو پورا کرو، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عہد سے مراد وہی عہد ہے جو سورہ مائدہ میں جس کا ذکر ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ تو اللہ تعالیٰ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ سے لے کر وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا تک یہ ایک عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا کہ تم نماز کو قائم کرو اور اسی طرح زکوٰۃ دو، اور آمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو اور ان کو بہترین، ان کو اچھا صلہ دو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے عہد لیا ہے۔ اور بعض دوسرے علماء یہ کہتے ہیں اس عہد سے وہ عہد مراد ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائیں گے اور جب ان کو نبوت عطا کی جائے گی تو تم کیا کرو، ان کے اوپر ایمان لاؤ، اور تم ان کے اوپر ایمان لاؤ۔ تو یہ بھی عہد یہاں مراد ہو سکتا ہے، اور یہ اس دوسرے عہد کو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر فرمایا ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ یہاں اس عہد سے وہ عہد مراد ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی اتباع کرنے کا یہاں یہ عہد مراد ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عہد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا عہد ہے؟ یہ تو رہا بنی اسرائیل کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ تم یہ چیزیں کرو، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیا عہد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ عہد ہے کہ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے غلطیوں کو معاف فرمائے گا اور تمہیں جنت میں اور بہشت میں کیا ہے داخل فرمائے گا۔ اور ایک دوسری جگہ سورہ قصص میں ایک اور آیت کا ذکر ہے کہ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، کہ اللہ تعالیٰ انہیں 2 اجر عطا فرمائیں گے، ایک وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اس کا ایک اجر، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ایک دوسرا اجر۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے ان پر 2 اجر نازل فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو 2 اجر دیں گے۔ تو یہاں بنی اسرائیل سے جو معاہدہ تھا اس معاہدے کو ذکر فرمایا۔ پھر حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ بات ذکر کی ہے، ایک نکتہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں اور اسی طرح اپنے احسانات یاد دلا کر اپنی یاد اور اطاعت کی طرف دعوت دی ہے، برخلاف امت محمدیہ کی۔ میں امت محمدیہ کی ایک فضیلت جو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے اس کو بیان فرما رہا ہوں کہ حضرت بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ذکر فرمائی ہیں ان تمام نعمتوں کو یاد دلا کر، ان تمام نعمتوں کو گنا کر اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت اور اپنی یاد کی طرف کیا ہے بنی اسرائیل کو بلا رہا ہے، برخلاف امت محمدیہ کے کہ جب امت محمدیہ کو کسی کی دعوت دینا ہو تو اللہ تعالیٰ جب ان کو نعمتیں یاد نہیں دلاتا بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس میں امت محمدیہ کی خصوصیت ہے اور فضیلت ہے، یعنی ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہے، اور بنی اسرائیل اور اسی طرح دوسرے انبیاء کی امتوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کیا ہے
ڈائریکٹ نہیں بلکہ واسطے سے ہے، یعنی وہ لوگ نعمت کو جب ان کو نعمت یاد دلائی جاتی ہے تو وہ نعمت کو دیکھ کر کیا ہے پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ بھئی ہاں یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے برسائی ہے، برخلاف امت محمدیہ کے کہ امت محمدیہ پہلے اللہ کو پہچانتا ہے، پہلے اللہ کو جانتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے ذریعے نعمتوں کو پہچانتا ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ نعمت برسائی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ نعمت برسائی ہے۔ تو یہ رہا امت محمدیہ کی ایک خصوصیت۔ تو یہاں عہد سے وہی عہد مراد ہے جو ایک تو سورہ مائدہ میں جس کا ذکر ہے، اور جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں نے ذکر کیا ہے کہ اہل کتاب سے عہد لیا گیا تھا کہ تم نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تم اتباع کرو گے اور ان کی پیروی کرو گے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اور ایک اور بات یہاں قابل غور ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں عہد کو پورا کرنے کا فرمایا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد کو پورا کرنا واجب ہے، عہد کو توڑنا، جو معاہدہ ہوتا ہے اس معاہدے کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس معاہدے کے توڑنے پر اور اس معاہدے کے خلاف کرنے پر اللہ تعالیٰ کے نبی نے سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو جتنا بڑا عہد شکن یعنی عہد کے معاہدہ توڑنے والا ہوگا اس کا اتنا لمبا جھنڈا ہوگا، جس کے ذریعے لوگ اس کو پہچان لیں گے کہ یہ معاہدہ توڑنے والا ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کے متعلق فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ قرآن تورات کا انکار نہیں کر رہی ہے، یہ قرآن انجیل کا انکار نہیں کر رہی ہے، بلکہ یہ تورات اور انجیل دونوں کی تصدیق کر رہی ہے۔ تو تمہارا کام یہ ہے کہ جب یہ قرآن تمہارے تورات اور تمہارے انجیل جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے ان کتابوں کی جب یہ تصدیق کر رہی ہے تو تمہارا کام بھی یہ ہے کہ تم اس کتاب پر ایمان لے آؤ، تم اس قرآن پر ایمان لے آؤ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ یہاں کافر سے مراد خواہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھلے عام کفر نہ کرو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ، کیونکہ مکہ والوں کی نظریں تمہاری طرف ہے، اور اسی طرح نصارہ جو شام میں ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ بھی تمہارے اوپر تاک لگائے دیکھ رہے ہیں کہ کیا اہل کتاب نبی کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں۔ حالانکہ اہل کتاب کے پاس دلائل بھی موجود ہیں، اور اہل کتاب کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے، اور اللہ کے نبیوں نے ان کو وضاحت کے ساتھ بتلا دی کہ ایک نبی آنے والا ہے ایسا ایسا جس کی یہ صفات ہوں گی۔ تو نصارہ بھی کیا ہے، اہل مدینہ میں جو یہود آباد تھے ان کی طرف نظریں لگائے ہوئے ہیں، اور اسی طرح مکہ والے بھی نظریں لگائے ہوئے ہیں۔ اگر اہل کتاب انکار کریں گے تو سب سے پہلے انکار کرنے والے کون ہو جائیں گے؟ اہل کتاب ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ کہ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ، تم ذریعہ نہ بن جاؤ کہ دوسرے لوگ تمہیں دیکھ کر انکار کریں، کیونکہ جب اہل کتاب جو یہود مدینہ میں آباد تھے جب وہ لوگ اگر انکار کر دیں گے تو بظاہر ان کو یہ دلیل مل جائے گی نصارہ کو اور اسی طرح یا مکہ والوں کو کہ یہودی خود جن کی کتاب جو اللہ کی کتاب ان کے پاس موجود ہے اور یہ انبیاء کے خاندان میں سے ہے، جب یہ لوگ ہی نہیں مان رہے تو ہم کیوں مانیں گے؟ تو اس کا وبال کیا ہے؟ تم پر آ جائے گا اور تم سب سے پہلے اس کے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا ایک تو بات یہ ہے کہ تم سب سے پہلے اس کے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو تھوڑے سامان کے بدلے تھوڑی قیمت کے بدلے کیا ہے؟ مت بیچو۔ یعنی بعض روایات سے اور بعض آثار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہود سے بعض لوگ مسئلہ پوچھنے آتے اور کچھ رشوت دیتے تو وہ مسئلہ ان کے حق میں بیان کر دیتے،
تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرمانا چاہ رہا ہے۔ چند آثار سے یہ بات ثابت ہے کہ یہود کے پاس جب کوئی مسئلہ پوچھنے آتا اور جب ان کو کچھ رشوت دیتا تو وہ لوگ ان کے حق میں کیا ہے مسئلہ بتلاتے اور ان کے حق میں وہ لوگ مسئلہ واضح فرما دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرمانا چاہ رہا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، دنیا کی اس معمولی قیمت کے بدلے کیا ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت میں اور نبی علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں کیا ہے تحریف نہ کرو، رد و بدل نہ کرو، اور لوگوں سے چند مال حاصل کرنے کی وجہ سے ان کے مطابق فیصلہ نہ کرو مال کے ذریعے۔ اور ایک دوسری یہاں ایک قابل غور مسئلہ ہے، وہ یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کو غلط بیان کر کر پیسہ لیا جا سکتا ہے؟ تو اس پر تو تمام امت کا اجماع ہے کہ یہ فعل حرام ہے۔ لیکن ایک دوسرا معاملہ جو اس آیت سے اس کا تعلق نہیں ہے لیکن ملتا جلتا ہے، وہ یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کو صحیح پڑھا کر صحیح بتلا کر اور اسی طرح امت کے سامنے صحیح اس کو پیش کر کے کیا اس کی اجرت لے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ مسئلہ بہت اختلافی مسئلہ ہے اور اس مسئلے میں آج کل سب لوگ مبتلا ہیں۔ تو اس کے متعلق تھوڑی سی تفصیل آپ لوگ سن لیجئے۔ سب سے پہلی بات کہ اس مسئلے میں خود اختلاف ہے، فقہاء امت کا بہت اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھا کر اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی آیات صحیح پڑھا کر کیا ہے اجرت لینا اور اس کے اوپر معاوضہ لینا کیا ہے جائز ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح دوسرے ائمہ کیا ہے منع فرماتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو ذریعہ معاش نہ بناؤ، یعنی قرآن کو کمانے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ لیکن یہ رہا پہلے کا مسئلہ، لیکن بعد کے جو ائمہ احناف میں سے جو بعد کے حنفیہ ہیں، جو بعد کے فقہا ہیں، انہوں نے جب حالات کو دیکھا، کیونکہ پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ بیت المال سے امام کو اور اسی طرح قرآن پڑھانے والے کو اور اسی طرح احادیث پڑھانے والے کو بیت المال سے وظیفہ مقرر ہوتا تھا، لیکن چند سال گزرنے کے بعد بیت المال میں اتنا فتور آ گیا اور بیت المال میں اتنا رد و بدل ہو گیا کہ لوگ امام کو پوچھ کے ہی نہیں دیکھ رہے، جیسے کہ آج کل کے زمانے میں دیکھ لیا جائے کہ بیت المال سے امام کو تنخواہ نہیں ملتی، بلکہ لوگ جمع کر کے کمیٹی کے تحت کیا ہے تنخواہ دیتے ہیں۔ تو ان حالات کو دیکھا اور اسلامی بیت المال میں جو اتار چڑھاؤ ہو رہا تھا اور اسلامی نظام میں جو فتور اور جو خرابیاں آ گئی تھی، اس کے سبب کیا ہے بعد کے فقہا نے یہ مسئلے میں غور کیا اور یہ مسئلے پر وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ آج قرآن پڑھا کر یا امامت کر کر یا اسی طرح قرآن و حدیث پڑھا کر جس پر دین کی بقا ہے، یعنی جس پر دین کا باقی رہنا ہے، یعنی اگر کوئی حافظ صاحب قرآن نہیں پڑھائیں گے، اگر کوئی بھی حافظ صاحب قرآن نہیں پڑھائیں گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ قرآن تو رہے گا لیکن قرآن باقی اور محفوظ نہیں رہے گا۔ تو جس پر دین کی بقا ہے جیسے قرآن، حدیث اور اسی طرح امامت اور اسی طرح مختلف چیزیں، ان تمام پر کیا ہے اجرت لی جا سکتی ہے اور ان تمام کے ذریعے معاوضہ لیا جا سکتا ہے۔ یہ آج کل کا فتویٰ ہے اور یہ فتوے پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پچھلے ائمہ نے کیا ہے اس کو جائز نہیں قرار دیا تھا، بلکہ حالات کے اعتبار سے انہوں نے اس وقت جائز قرار نہیں دیا تھا، اس وقت کے حالات کے اعتبار سے کیا ہے جائز قرار دیا جاتا ہے۔ کیونکہ اگر دیکھا جائے کہ اگر سب علماء کو مدارس میں نہ پڑھانے کو کہا جائے اور اسی طرح امامت نہ کرنے کو کہا جائے، تو اگر علماء کاروبار کھول کر بیٹھ جائیں، جس کو امام تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ علماء کو
کاروبار میں اگر تم ان علماء کی مدد نہیں کرو گے پیسوں کے ذریعے تو یہ لوگ میدان میں اتر جائیں گے اور یہ لوگ کچھ نہ کچھ کاروبار کر لیں گے اور تم سے بہتر کر کے بتلائیں گے، لیکن 50 سال میں 30 سال میں تمہاری نسل میں اور تمہارے اولاد میں کوئی ایسا نہیں رہے گا جس کو کلمہ یاد ہو، جس کو کلمہ پڑھنا بھی آتا ہو۔ تو اس کی نحوست کی وجہ سے کیا ہے، وہ لوگ اس وبا میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اسی وجہ سے علماء کا خیال کرنا چاہیے، اور علماء کو اور اسی طرح ائمہ اور مؤذنین کو اور مسجد کی صفائی کرنے والے اور امامت کرنے والوں کو بھرپور تعاون کرنا چاہیے، تاکہ وہ لوگ دین کی خدمت کو یکسوئی کے ساتھ کر سکیں، تاکہ وہ دین کی خدمت کو کھلے طور پر بے فکر ہو کر معاش کی طرف سے اور پیسوں کی طرف سے کیا ہے بے فکر ہو کر وہ لوگ دین کی خدمت انجام دے سکے اور اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کو بھرپور طریقے سے دین کا کام کر سکے۔ تو یہاں یہ قابل غور مسئلہ تھا، وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ذکر فرما رہا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اس آیت میں دو چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ۔ ایک شخص ہے جس کے کان میں ہدایت کی کچھ آواز آ گئی اور وہ ہدایت کو مان لیا، لیکن باطل اس کے سامنے خلط ملط حق کو باطل کے ساتھ ملا کر کچھ کھچڑی بنا کر اس کے سامنے ایک بات پیش کر دی، جس کی وجہ سے جو وہ بالکل ناواقف تھا، وہ صرف اس کے کانوں میں ہدایت کی آواز آنے کی وجہ سے وہ کیا ہے ہدایت پر چل رہا تھا، اس کے سامنے ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر لگا کر خلط ملط کر کر مکس کر کر بات کو اس کے سامنے پیش کرنا اور اس کے ایمان کو کیا ہے متزلزل کر دینا، اس کو شک و شبے میں ڈال دینا۔ یہاں یہ مراد ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ کیا ہے خلط ملط نہ کرو، یعنی جس کے کانوں میں کچھ نہ کچھ حق کی آواز پہنچ چکی ہے اس کے سامنے حق کو باطل کے ساتھ ملا کر اس کو مکس کر کر اس کے سامنے بات جب پیش کی جائے گی تو وہ کیا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، تو وہ ہدایت کے راستے سے ہٹ جائے گا۔ تو اس پہلے جملے کا مطلب یہ ہے۔ دوسرا جملہ ہے وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ۔ ایک تو وہ ہے جس کے کانوں میں کچھ نہ کچھ پڑھنے کی وجہ سے وہ ہدایت پر آ گیا، دوسرا وہ جس کے کانوں میں کچھ پڑھا ہی نہیں، جو بالکل ناواقف ہے، جاہل ہے، جس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، اس کے سامنے کیا ہے حق کو نہ چھپاؤ، اس کے سامنے کیا ہے حق کو نہ چھپاؤ۔ جو کچھ نہ کچھ جانتا ہے اس کے سامنے اگر حق باطل کو ملا کر پیش کر دیا جائے تو وہ کیا ہے ہدایت سے ہٹ جائے گا، اور جس کے سامنے حق آیا ہی نہیں اس کے سامنے کیا ہے حق کو چھپاؤ، تاکہ اگر اس کے سامنے اگر حق کو اگر بیان کر دیا جائے گا تو پھر کیا ہے وہ حق کو مان لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دو جملے بیان فرمائے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ۔ تو یہ دو کام بھی نہیں کرنا ہے، یہ دو کام بھی نہیں کرنا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کر کے کسی کے سامنے بیان کر دیے، اور اسی طرح کیا ہے حق بات کو چھپا دیا۔ آج کل کے زمانے کے اعتبار سے میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں یہاں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کے تحت، کہ آج کل چند سبسکرائبرز بڑھانے کی اور اسی طرح چند ویورز بڑھانے کے لیے حق بات کو باطل کے ساتھ ملا کر نہ پیش کرو، حق بات کو باطل کے ساتھ ملا کر نہ پیش کرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو پیش کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ یہاں مقصود کیا ہے سبسکرائبر بڑھانا ہے، یہاں مقصود کیا ہے ویورز بڑھانا ہے، یہاں مقصود کیا ہے واہی کرانا ہے، یہاں مقصود کیا ہے پیسے حاصل کرنا ہے۔ تو آج کل کے زمانے میں اگر ہم اس آیت کو دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب پر جو بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ جو اختلاف کو ہوا دیتے ہیں، جو اختلاف کو پھیلاتے ہیں، جو کیا ہے حق کو باطل کے ساتھ ملا کر لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں، ان کے متعلق آج ہم وضاحت کے ساتھ اس آیت کی تفسیر سمجھ سکتے ہیں کہ چند سبسکرائبرز کی وجہ سے، چند ویورز کی وجہ سے کیا ہے وہ لوگ کیا ہے حق بات کو آدھا ادھر سے آدھا ادھر سے لیے اور لوگوں کے سامنے پیش کر دیے۔
اور آج کل تو یہ فیشن چلا ہوا ہے یوٹیوب پر، تاکہ لوگوں ویورز بڑھانے کے لیے اور اسی طرح سبسکرائبرز بڑھانے کے لیے کہ اختلافی مسئلہ بیان کرو. اور آپ یوٹیوب پر جا کر دیکھیں تو سب سے زیادہ سبسکرائبرز اور اسی طرح سب سے زیادہ ویورز انہی لوگوں کے ہیں جو اختلاف کو ہوا دیتے ہیں، جو اختلاف کو کیا ہے ہوا دیتے ہیں اور امت کے سامنے اختلاف پیش کرتے ہیں، حالانکہ اختلاف افضل غیر افضل میں ہے کہ یہ چیز افضل ہے، یہ چیز غیر افضل ہے، بس یہ چیز ہے. لیکن یہ لوگ کیا ہے کمائی کا ذریعہ بنا لیے، یہ لوگ کمائی کا ذریعہ بنا لیے اور ان کے ذریعے کیا ہے ان کے سبسکرائبرز بڑھتے ہیں اور ان کے ماننے والے اور اسی طرح ان کے ویورز بڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کیا ہے کیونکہ آج کل لوگوں کو تڑکا چاہیے، لوگوں کو مزیدار چاہیے، لوگوں کے کان میں کیا ہے بات چبھنا چاہیے جا کے، تو کیا ہے چند اختلافی مسائل بیان کر دو جس کی وجہ سے کیا ہے لوگ فوراً اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں. تو اس آیت کو سمجھنا ہے تو آج ہم یوٹیوب پر جا کے سمجھ سکتے ہیں واضح طور پر کہ لوگ کس طرح حق و باطل کے ساتھ ملا کر کیا ہے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اور جو عوام جو ہے جس کو کچھ بھی تھوڑی بہت شریعت کے بارے میں معلوم ہے، ان کو صرف یہ معلوم ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسی طرح چند ارکان ان کو معلوم ہیں، ان کے سامنے اختلافی مسائل پیش کر ان کو الجھن میں ڈالتے ہیں. اور بعض لوگ یہاں تک کہ بعض لوگ ایمان سے بھی ہاتھ دھوتے ہیں اور اسی طرح بعض لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ چند لوگ ایسے ہیں جو اختلاف کو ہوا دیتے ہیں اور چند لوگ ایسے ہیں جن کے دل میں اسلام کو پھیلانا نہیں ہے، بلکہ ان کا کام یہ ہے کہ اسلام میں جو اختلافات ہیں ان اختلافات کو ہوا دیا جائے، پھر ان کے ذریعے کیا ہے ہمارے ویورز کو بڑھایا جائے. تو آج کل کے زمانے میں اس کی تفسیر دیکھنا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں. تو اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ امت کو اور اسی طرح عوام کو کیا ہے علماء کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہیے. عوام جب تک علماء سے جڑ کر رہے گی اور اسی طرح علماء سے مسئلہ پوچھتے رہے گی اور علماء کے مسئلے جو انہوں نے بیان کیا ہے اس کے مطابق عمل کرتے رہے گی تو امت فائدے میں ہے اور امت کیا ہے حق پر ہے. جب علماء کو چھوڑ کر چند ناواقف لوگ جو صرف انگریزی پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، جو مرزا ہوتے ہیں، انجینئر ہوتے ہیں، جن کو شریعت کے چند الفاظ معلوم ہیں، جن کو عربی گرامر نہیں آتا، جن کو اعراب اور زبر زیر پیش لگانا نہیں آتا، وہ لوگ کیا ہے شریعت کی بات کیا کر رہے ہیں یوٹیوب پہ بیٹھ کر دین کی بات سکھا رہے ہیں اور تفسیر کر رہے ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں، اختلافی مسائل بیان کر رہے ہیں. یہاں تک کہ حد تو یہ ہے کہ پچھلے ائمہ اور فقہا پر جرح کر رہے ہیں، ان پر تنقید کر رہے ہیں. اس سے زیادہ حد یہ ہے کہ وہ لوگ صحابہ پر بھی تنقید کر رہے ہیں. آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں، آپ مرزا انجینئر، ان کا نام تو پتہ نہیں ہے، وہ تو صحابہ پر بھی تنقید کرتا ہے، حالانکہ وہ مدرسے کا پڑھا لکھا ہوا نہیں ہے، نہ اس کو علم تفسیر معلوم ہے، نہ تفسیر معلوم ہے، نہ اصول حدیث معلوم ہے، نہ حدیث کے بارے میں معلوم ہے، نہ جرح و تعدیل کے احکام کیا ہے اور کس راوی پر تنقید کی جاتی ہے، کیسے کی جاتی ہے، اور اسی طرح فقہ کے کیا احکام ہیں، اس کا کیا گرامر ہے، اس کے کیا اصول ہیں، یہ کسی کو نہیں معلوم. لیکن وہ پڑھا ہوا کیا ہے کالج سے ہے اور بیٹھ گیا دین کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور اختلافی مسائل کو بیان کرنے کے لیے. مجھے تو افسوس ان لوگوں پر ہوتا ہے کہ جو یہ بات کو سمجھتے ہی نہیں کہ ایک ڈاکٹر، اگر وہ ڈاکٹر جو اس فیلڈ میں جو ماہر ہے اور ایک انجینئر، اگر ایک انجینئر ڈاکٹر کی مشورہ دے اور ایک انجینئر ڈاکٹر کو مشورہ دے کہ یہ انسولین دینا چاہیے، یہ انجیکشن، یہ دوائی دینا چاہیے، تو لوگ اس کو نہیں مانتے. یا ایک ڈاکٹر انجینئر کو مشورہ دے کہ فلاں نقشہ ایسا نہیں کرنا چاہیے یا ایسا نہیں بنانا چاہیے، تو لوگ دنیاوی اعتبار سے اس کو نہیں مانتے، تو پھر شریعت کے معاملے میں کیسے مانتے ہیں؟ شریعت کے معاملے میں کیسے تسلیم کرتے ہیں کہ ایک انسان جو پڑھا لکھا ہوا بھی نہیں ہے، جس کو مدرسے کی کچھ بھی شدھ بود جس کو کہا جاتا ہے مدرسے کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے، اس کے متعلق لوگ اس سے مسائل پوچھ رہے ہیں، اس سے حدیث کا درس حاصل کر رہے ہیں اور
ایک بہت بڑے پروفیسر ہے، ان کے لوگ کیا ہے ان کی تفسیر سن رہے ہیں، اور ان کی جو وہ جو بالکل ایک الگ انوکھی تفسیر کر رہے ہیں، لوگ ان کو سن رہے ہیں اور ان کی تفسیر سے کیا ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اس سے بڑی ہماری کم بختی اور اسی طرح بدبختی اور ہماری کم علمی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم دنیاوی معاملے میں تو اس کے اہل کو دیکھیں، ڈاکٹر سے صرف جو ڈاکٹر ہے اس سے مشورہ لیں گے، انجینئر سے نہیں لیں گے، اور اسی طرح جو انجینئر ہے اس سے انجینئرنگ کے متعلق مشورہ لیں گے، ڈاکٹر سے مشورہ نہیں لیں گے انجینئرنگ کے متعلق۔ لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو علماء تو سائڈ میں چلے جاتے ہیں، علماء سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھتا، بلکہ پوچھتے ہیں تو وہ جو کالجوں میں پڑھے ہوئے ہیں، جن کے صبح و شام کالجوں میں گزرتی ہے، اور جو صبح سے شام تک صرف انگریزی کی پڑھائی پڑھتے ہیں، اور جن کو حدیث سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہوتا، جن کو تفسیر سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہوتا، ان سے دین کے مسائل اور دین کے متعلق ان سے پوچھتے ہیں جا کے۔ تو اس سے بڑا افسوس کیا ہو سکتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ تو اسی لیے جب تک حق پر باقی رہنا ہے تو علماء کے ساتھ جڑیے، اور علماء کے ساتھ جڑیے اور ان سے ہی مسائل دریافت کیجئے، اور ان سے ہی جو مسائل وہ بیان کرے اس کے مطابق عمل کریں، اور آپ یوٹیوب پر نہ جائیں۔ کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہے کسی بھی امام صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، کسی بھی مفتی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، کسی بھی عالم سے پوچھ سکتے ہیں۔ آج کل یہ فیشن چلا ہے کہ بس گوگل پہ سرچ کر دو، یوٹیوب پر سرچ کر دو، یہ مسئلہ معلوم کرنا ہے، فوراً وہ مسئلہ آ جاتا ہے۔ اس میں یہ بھی نہیں معلوم کہ کون سچ ہے، کون حق پر ہے، کون غلط بیان کر رہا ہے، کون کس طرح بیان کر رہا ہے، اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طور پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما۔ یہ تو رہا ایک عمومی حکم کہ جو بھی معاملہ تمہارے پاس پیش آئے اس آیت کے تحت، کہ جو بھی معاملہ تمہارے سامنے پیش آئے تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اور تحقیق انسان کس سے کرتا ہے؟ جو اس فن میں ماہر ہو، جو اس فن کا اہل ہی نہیں ہو۔ کوئی اگر مجھ سے، میں عالم ہوں، مفتی ہوں، اگر کوئی مجھ سے آ کر ڈاکٹری کے بارے میں یا انجینئرنگ کے بارے میں یا فزکس کے بارے میں یا سائنس کے بارے میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا تو کیا میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ اگر میں اس کو جواب دوں گا تو لوگ پوچھنے والے کو یہ بولیں گے کہ بھائی کیسا بیوقوف انسان ہے کہ جو سائنس کو نہیں جانتا، جو ڈاکٹری کو، جو انجینئرنگ کو نہیں جانتا، اس سے مسئلہ پوچھ رہا ہے، جا کے اس سے تحقیق کر رہا ہے۔ تو دین کا معاملہ تو اس سے زیادہ اہم ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے۔ تو اسی لیے خدا را گمراہ لوگوں سے بچیں اور علماء کے ساتھ جڑیں اور علماء سے مسئلہ دریافت کریں، یوٹیوب والوں سے نہیں۔ یوٹیوب پر چاہے کوئی بھی ہو، حق والے بھی بہت ہیں، باطل بھی بہت ہیں، لیکن ہر ایک کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ حق کو اور باطل کو الگ الگ پہچان سکے۔ اسی لیے اپنے قریب کے مسجد میں جا کر کسی بھی عالم سے مسئلہ دریافت کریں، اور کسی بھی عالم سے مسئلے کو پوچھیں اور اس پر اس کے مطابق عمل کریں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو ان کے کارستانیاں تھی، ایک تو وہ کہ وہ چند قیمتوں کے بدلے کیا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل دیتے تھے۔ جیسے کہ آج کل کے زمانے میں چند سبسکرائبرز بڑھانے کی وجہ سے، تڑکا لگانے کی وجہ سے کیا اختلافی مسائل، حق و باطل اسی طرح خلط ملط کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری آیات کو تھوڑی قیمتوں کے بدلے نہ بیچو، کیونکہ یہ تو دنیاوی اعتبار سے تو قیمت ختم ہو جانے والی ہے، لیکن آخرت جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس میں تمہیں حاضر ہونا ہے۔ دوسری چیز یہ فرمائی کہ جو حق سے تھوڑا بہت آشنا ہو گئے، جن کو حق تھوڑا بہت معلوم ہو گیا، ان کے سامنے کیا ہے، بات کو خلط ملط مکس کر کر پیش نہ کرو۔ کیوں کہ وہ لوگ کیا ہے، حق کو اگر باطل کے ساتھ جب ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو وہ لوگ حق کے راستے سے ہٹ جائیں گے، اور جن لوگوں تک حق نہیں پہنچا ان لوگوں تک حق پہنچانے میں ان سے حق مت چھپاؤ، بلکہ ان کے سامنے حق کو بیان کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دو احکامات کو ذکر فرمایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ ان تین آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی توحید کی طرف اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے
توحید کی طرف اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو دعوت دی ہے۔ آگے یہ 3 آیات میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو اعمال کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز نماز ہے، پھر اس کے بعد روزہ ہے، پھر اس کے بعد زکوٰۃ ہے، اس کے بعد یہ اعمال ہے۔ یہ چند اعمال کو اللہ تعالیٰ یہ 3 آیتوں میں بیان فرما رہے ہیں کہ یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے توحید کی طرف دعوت دی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اعمال کی طرف اہل کتاب کو دعوت دی ہے۔ تو اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو اعمال کی طرف دعوت دے کر ان کو ان کی نعمتیں یاد دلا کر اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلا رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی، ہم سب کو حق بات سننے کی، اور اسی طرح ہم سب کو حق بات پر عمل کرنے کی، اور اسی طرح ہم سب کو حق بات کو سمجھنے کی، اور اسی طرح ہم سب کو حق بات کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہیں، اے اللہ چاہے وہ کاروبار کے اعتبار سے ہو یا نوکری کے اعتبار سے ہو یا اے اللہ جس اعتبار سے پریشان ہو، اے اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بے نکاح جوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کا نکاح آسانی کے ساتھ طے فرما، ان کا نکاح آسانی کے ساتھ اے اللہ کروا دے۔ اے اللہ جو بے نکاح اور اسی طرح غیر شادی شدہ اے اللہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ جلد سے جلد اے اللہ ان کی شادی کروا دے۔ اے اللہ ہمیں حق کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ باطل کے جال میں پھنسنے سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد